خضر ہیں یہ ان کی دعا ہے جو مولا علی نے ان سے نقل کی ہے۔ یہ وہ امام ہیں جنہوں نے ساری کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ خالصتاً عقیدہ توحید پر اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر مشتمل ایک دعا ہے۔ اللہم انی اسألک برحمتک التی۔ جب ایک عاجز بندہ اپنے رب کے حضور پیش ہوتا ہے، امام زین العابدین کی شہادت ہے، سنی حضرات بھی اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اول و آخر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کا کوئی فقہ سے کنسرن نہیں ہے، شیعہ سنی وہابی دیوبندی سب کر سکتے ہیں۔ ہائی گائز، السلام علیکم، دس از می زینب اکبر علی رجب، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہے 25 محرم اور آج جو ہے وہ ہمارے جو چوتھے امام ہیں، امام سجاد، جن کا نام ویسے تو علی ہے لیکن ان کے بہت سے لقب ہیں، جیسے سجاد ہو گیا، زین العابدین ہو گیا اور سید الساجدین ہو گیا۔ یہ سب ان کی القابات ہیں جو اللہ نے انہیں نوازے ہیں۔ تو ویسے مولا کا نام علی ہے، چوتھے امام ہیں، آج ان کی شہادت ہے۔ یہ وہ امام ہیں جنہوں نے ساری کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، یعنی کہ چوتھے امام ہیں جو کربلا میں، جنہیں کہا جاتا ہے اسیر کربلا بھی کہا جاتا ہے جنہیں، اور بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ بیمار تو ایسا چاہیے، اللہ کی حکمت تھی کہ انہیں بیمار رکھا کربلا کے دوران تاکہ امامت کا جو سسٹم ہے اس کو آگے چلایا جا سکے، امامت آگے بڑھائی جا سکے۔ یہ اللہ نے اپنی جو ہے وہ حکمت کے تحت ان کو بیمار کیا۔ اب اس کا راز تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن آج جو ہے وہ امام سجاد کی، امام زین العابدین کی شہادت ہے۔ آج جو ہے وہ جمعرات بھی ہے، تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ جیسے آپ کو میری روٹین پتہ ہے، چراغ جلاؤں گی اور اس کے بعد میں جو ہے وہ موعظہ پڑھوں گی، حدیث قصہ پڑھوں گی، اور آج میں حدیث قصہ کے ساتھ ساتھ ایک اور دعا پڑھنے والی ہوں، دعائے کمیل۔ تو آپ کو اس کی وضاحت میں بعد میں دوں گی، پوری تفصیل بتاؤں گی کہ یہ دعا کیا ہے، یہ کہاں سے ملی اور کیوں پڑھنی چاہیے، سب بتاؤں گی۔ آپ نے اس کے لیے ویڈیو پوری دیکھنی ہے۔ ابھی جو ہے وہ عصر کی اذان ہو چکی ہے، نماز پڑھتے ہیں، اور پھر میں ایک تسبیح بھی آپ کو ہدیہ کروں گی جو کہ بہت ہی اچھی تسبیح ہے۔ تو عصر کی نماز پڑھ کے پھر آپ سے ملتی ہوں۔ عصر کی نماز میں نے پڑھ لی ہے، اور ظہر کی بھی ویسے میں نے پہلے ہی پڑھ لی تھی، لیکن عصر کی نماز پہ میں نے اتنا فوکس اس لیے کیا ہے کیونکہ جو تسبیح میں آپ کو بتانے والی ہوں بہت ہی مجرب تسبیح ہے۔ یہ مجھے بھی ایک عالمہ نے بتائی تھی، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ بہت ہی مجرب تسبیح ہے۔ یہ لازمی، اگر آپ کو آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، حل نہیں ہو رہی، تو یہ بہت ہی مجرب تسبیح ہے، آپ یہ لازمی کریں۔ تو وہ تسبیح عصر کی نماز کے بعد کرنی تھی، اسی لیے میں نے عصر کی نماز پر زیادہ پریشر دیا۔ تو عصر کی نماز کے بعد وہ تسبیح بھی پڑھ لی ہے، آپ کلپ دیکھ لیجیے، اس کا میں نے کلپ لے لیا ہے۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو بعد میں بتا دیتی ہوں، ولاگ تو بعد میں ہی ظاہر بات ہے ڈلے گا۔ تو تسبیح کچھ یوں ہے، میں آپ کو اس کی وضاحت بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے یہ تسبیح آپ نے کرنی ہے بدھ، جمعرات اور جمعہ، یہ 3 دن ہیں، ان 3 دنوں کو آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے۔ سب سے پہلے تسبیح سٹارٹ کرنے کے لیے آپ نے ہر تسبیح کرنے سے پہلے، جیسے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، ویسے آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھ لینا ہے، اور 3 تسبیحیں آپ نے کرنی ہیں، 3 تسبیحیں یعنی کہ 300 دانے ہو جائیں گے۔ 3 تسبیحیں آپ نے کرنی ہے کن فیکن، یعنی کہ کن فیکون، یہ جو لفظ ہے قرآن پاک میں بارہا استعمال ہوا ہے، وہ لفظ ہے۔ اس کا کوئی فقہ سے کنسرن نہیں ہے، شیعہ سنی وہابی دیوبندی سب کر سکتے ہیں۔ آپ لفظ سنیں گے تبھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو سنیں گے کہ آپ کو سن لیا آپ نے کہ اول آخر درود پاک پڑھ کے آپ نے 3 تسبیحیں کرنی ہیں کن فیکون کی۔ تو یہ بہت ہی مجرب تسبیح ہے، بدھ، جمعرات اور جمعہ۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جمعرات ہے، موعظہ حدیث قصہ پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ چراغ جو میں نے جلا لیے ہیں۔ تو ہر بات کلپ لینا ضروری نہیں، مطلب ضروری تو نہیں ہے، لیکن پھر آپ کو پتہ ہے نا، دنیا
مجھے کامنٹس میں آ کے باتیں کرنے لگ جاتی ہے. تو اب جو ہے وہ حدیث کتاب پڑھیں گے اور موضوع پڑھیں گے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم پڑھنے والے ہیں دعائے کمیل. پہلے ابھی جو ہے وہ یہ چیزیں پڑھ لیتے ہیں کہ ٹائم لیٹ نہ ہو جائے. تو پڑھ کے بعد میں دعائے کمیل کی آپ کو جو ہے فضیلت بیان کرتی ہوں اور یہ کیا ہے سب بات آپ کو میں بتاؤں گی تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ آج میں نے دعائے کمیل بھی پڑھی ہے یہ کیا ہے. موضوع حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام. شہر ایران میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جو بہت ہی غریب تھا. وہ لکڑیاں بیچ کر اپنا اور اپنے بچوں کا گزارا کرتا تھا. ایک دن اپنی لڑکی سے کہنے لگا کہ بیٹی ہمسائے کے گھر سے سگریٹ سلگا لو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے روایت کی ہے ان فاطمۃ الزہرا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمۃ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم فی بعض الایام فقال السلام علیک فاطمۃ فقلت علیک السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک برحمتک التی غیر قبولک عذر و ادخالک ایایا فی سعات رحمتک اللہم فاقبل عذری وارحم شدات ضری وفکنی من شد وساکی یا ربی وانت تعلم ضعفی ان قلیل من بلاء الدنیا وعقوباتها من الہ والسلام تسلیما کثیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. موضوع حدیث قصہ اور دعائے کمیل ترتیب وائز میں نے آپ کو بتا دیا ہے. یہ سب میں نے پڑھ لیا ہے. اس کے کلپس میں نے پہلے ہی آلریڈی ایڈ کر دیے ہیں. تو دعائے کمیل کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. دعائے کمیل بیسکلی ہے کیا؟ بیسکلی تو دعائے کمیل جو ہے وہ دعائے کمیل نہیں دعائے خضر ہے. یعنی کہ 4 نبی جو اس دنیا پر ابھی تک زندہ ہیں جو طبعی طور پر اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے جن میں حضرت الیاس، حضرت ادریس، حضرت عیسیٰ اور حضرت خضر ہیں. تو یہ ان میں سے جو حضرت خضر ہیں یہ ان کی دعا ہے جو مولا علی نے ان سے نقل کی ہے. تو مولا علی نے یہ دعا جو ہے وہ حضرت خضر سے نقل کی ہے. اور اس کو دعائے کمیل پھر بھی کیوں کہتے ہیں؟ اس کو دعائے کمیل اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ مولا علی نے حضرت خضر سے نقل کی تو پھر اس کے بعد مولا علی کی بارگاہ میں یعنی کہ ان کے پاس مسجد نبوی میں ایک دن حضرت کمیل ابن زیاد جو کہ صحابی نبی اور صحابی مولا بھی ہیں یعنی کہ انہوں نے نبی پاک کے دور میں بھی ان کے ساتھ وقت گزارا اور مولا علی کے دور میں بھی ان کے ساتھ وقت گزارا. تو حضرت کمیل ابن زیاد جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ہیں یہ مولا علی نے جو ہے دعا انہیں تعلیم کی تھی. مولا نے ان کو تعلیم کی کہ جب بھی وہ اپنے رب کے حضور پیش ہوں جب بھی وہ اپنے خدا سے کلام کرنا چاہیں اپنے رب سے اللہ سے کلام کرنا چاہیں تو اس انداز میں کلام کریں گی دعائے کمیل. اس لیے انہیں تعلیم کی. یہ دعا جو ہے دعائے کمیل خالصتاً عقیدہ توحید پر اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر مشتمل ایک دعا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں. جب ایک عاجز بندہ اپنے رب کے حضور پیش ہوتا ہے وہ اپنی خامیاں اپنے رب کو بتاتا ہے اور اس کی صفات اسے گنواتا ہے کہ تو رحیم اور کریم ہے اور میں گناہ گار بندہ ہوں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں. اس میں اس طرح کی جو ہے وہ باتیں ہیں یعنی کہ اللہ کی صفات ہیں اور انسان اپنی خامیاں اپنے رب کو گنوا کر اس کی صفات گنوا کر اس سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے. یہ دعائے کمیل جو ہے خالصتاً عقیدہ توحید پر بیس ہے. سنی حضرات بھی اسے پڑھ سکتے ہیں. تو یہ تھی دعائے کمیل جو مولا علی نے حضرت خضر علیہ السلام سے نقل کر کے اپنے ایک صحابی حضرت کمیل ابن زیاد کو تعلیم کی تھی. تو ان کے نام سے حضرت کمیل کے نام سے یہ دعا مشہور ہے لیکن یہ بیسکلی دعائے خضر ہی ہے. ابھی جو ہے میں آپ کو کچھ مزید کلپس چونکہ آج جناب سجاد یعنی کہ امام سجاد جو چوتھے امام ہیں ہمارے ان کی شہادت ہے تو میں آپ کو کچھ زیارات کے کلپس یہاں پر ایڈ کر دوں گی کیونکہ میں نے پورا ولاگ شوٹ نہیں کیا. ہم پچھلے دنوں کچھ 17-18 محرم کو لاہور گئے تھے تو بی بی سکینہ کا جو وہاں زندان بنا ہے عوامیہ کالونی میں یہ بنا ہے بی بی سکینہ کا زندان. ہم نے وہاں پر حاضری دی وہاں پر سلام کیا تو میں نے تھوڑے سے کلپ اپنی جو ہے وہ
آڈینس کے لیے لے لیے تھے، باوجود اس کے کہ میں نے پورا ولاگ وہاں پر شوٹ نہیں کیا کیونکہ کچھ وہاں پر ریسٹرکشنس تھی، وہ کیمرہ بھی اتنا آن نہیں کرنے دے رہے تھے، لیکن پھر بھی میں نے کچھ کلپس جو ہیں وہ لے لیے تھے کہ میں اپنی آڈینس کی بھی زیارت کروا دوں گی۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ لاہور میں بی بی سکینہ کا زندان بنا ہے، آپ لوگ اگر لاہور میں رہتی ہیں تو آپ جا کر زیارت کر لیجئے، ورنہ میرے بلاگ کے تھرو آپ زیارت کر ہی لیں گے۔ تو اب جو ہے وہ میں کلپس یہاں پر ایڈ کر دیتی ہوں تاکہ آپ کی زیارت ہو جائے، باوجود میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں نے اس دن بلاگ نہیں کیا تھا، لیکن آج کے بلاگ میں وہ ایڈ کرتی ہوں تاکہ آپ کی زیارت ہو جائے۔ یہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کا زندان ہے جو چند سیڑھیاں نیچے اتر کر ایک تہ خانے میں بنایا گیا ہے۔ تو ہم وہاں زیارت کرنے کے لیے گئے تھے اور بی بی کو پرسہ دینے کے لیے گئے تھے۔ ثنا رباب نے نوحے کی صورت میں بھی بی بی کو پرسہ دیا، ثنا رباب نے نوحہ پڑھا تھا جس کی کچھ ویڈیو میں نے آگے ایڈ کرتی ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور اس کے علاوہ ہم نے بی بی کو سلام پیش کیا۔ وہ جو دنیا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے، وہ جو دنیا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے، ان کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ٹھہرایا۔ یہ کچھ کلپس میں نے آپ کی زیارت کے لیے لی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آج کی ویڈیو تھوڑی سی انفارمیٹیو تھی، تھوڑی سی میں نے آپ کی زیارت کروائی اس میں، اور کچھ آپ کو دعائے کمیل کے بارے میں بتایا کہ دعائے کمیل بیسکلی ہے کیا۔ تو اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو دوبارہ آپ کامنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں دوبارہ سے بنا دوں گی۔ میں آپ کی تابعدار، میں آپ کو دوبارہ سے بتا دوں گی، آپ کامنٹس میں مجھ سے دوبارہ سے پوچھ لیں، میں دوبارہ سے ساری وضاحت آپ کو دے دوں گی۔ تو اگر آپ کو میرا آج کا ولاگ اچھا لگا ہے جو کہ تھوڑا سا انفارمیٹیو اور تھوڑا سا زیارت پہ بیسڈ تھا، تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیا کر، اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی کوئی نیا ولاگ آئے گا تو آپ کو نوٹیفیکیشن شو ہو جائے گا۔ تو ویڈیو کو لائک اور شیئر اور اچھا سا کمنٹ لازمی کر کے جائیے گا۔ ملیں گے اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔